کہ سماعت کے دسترخوان پر میٹھی میٹھی باتیں سننے کا تو بہت اجازت نامہ حاصل ہے کہ رکھ دی جائیں میٹھی میٹھی باتیں، کبھی کڑوی کڑوی تھو تھو نہ کیجیے، اس کو بھی اپنے سماعت کے دسترخوان پر لا رکھیے۔ آج وہی دن ہے میری طرف سے۔ یہ جس ڈاکومنٹری کو آپ نے دیکھا ہے، اس ڈاکومنٹری کے کچھ گواہ ابھی زندہ ہیں۔ یہ بیانیہ ہے اور یہ شہادت ہے۔ یہ دعویٰ ہے میں کہ یہ دلیل ہے۔ اس دور میں اپنے آپ کو غنیمت جانیے کہ اس زمانے سے گزر رہے ہیں آپ پاکستان کی تاریخ کے، کہ کچھ لوگ آپ کو اس تاریخ کے گواہ گلگشت کی سڑکوں پر، پاکستان کے بازاروں میں، اس ملک کے قرارگاہوں اور تفریح گاہوں میں نظر آ رہے ہیں، چاہے ان کی کمریں جھکی ہوئی ہوں، پلکوں کے پپوٹے نیچے آ گئے ہوں، اور چاہے ان سے اٹھا نہ جاتا ہو کہ انہیں غیر کھڑا کرتے ہوں۔ آپ اس دور میں جی رہے ہیں کہ اس تاریخ کے بہت سے گواہ ابھی آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ ورنہ یہ گھر ہو کرے گا۔ یہ میرے شاعر دوستوں نے، اچھا ایک بات کہہ دوں، ہمارے نفس جاں میں، جسم و جام کی پکار میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا شاعر ہے۔ واہ واہ واہ، بہت محراب و مسجد کا ابا بردار سچ نہیں بول سکتا جو شاعر سچ بولتا ہے، انجینئر وہ سچ نہیں بول سکتا، وکیل وہ سچ نہیں بول سکتا، تاجر وہ سچ نہیں بول سکتا۔ ارے بھائی، سیاستدان سچ کیا، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ سچ کی املا کیا ہے۔ وہ سچ کیا بولے گا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس مکان میں ہوں گے اور یہ ہو کر رہا ہوگا، اس میں کوئی نہیں ہوگا زندہ آدمی جو تاریخ اور تہذیب کو، تمدن کو اور شعر کو، ثقافت کو اور اخلاق کو، رویے کو اور تہذیبی سماج کی طاقت کو سمجھنے والا ہو۔ آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی زندگی کے ساتھ چل رہی۔ 47 میں میری عمر میرے قواعد شجرہ کے مطابق تقریباً 3.5-4 سال ہے۔ 37 سے 40 تک کا زمانہ، لیکن میں ابھی 4 سال کا ہوں کہ میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے، لے کے رہیں گے
پاکستان. لے کے رہیں گے پاکستان. اور اس کے ساتھ ایک بھائی شاعر زندہ باد. یہ اقبال یوں ہی رحمت اللہ علیہ نہیں ہو گئے. اگر آج وہ ہوتے بہت سے اہل مذہب ان کے پیچھے لٹھ لیے بھاگتے ہوتے. یہ کیا کہہ دیا؟ مگر وہ کہہ گئے انہیں جو کہنا تھا. میں نثر نگار ہوں، میری بھی کچھ سنیے گا. ان طاقتور شاعروں کے بعد ہے تو مشکل کام. ان کے جیتے ہوئے اکھاڑے میں کوئی خلیفہ آ جائے بہت مشکل ہے. خلیفہ شاگرد کو کہتے ہیں بھائی. اکھاڑے میں اکھاڑے کے جو زور آزما نوجوان ہم جیسے کم عمر لوگ ہیں انہیں خلیفہ کہتے ہیں. اور ان بزرگان ہنر کو شاہان مسند کہا جاتا ہے. یہ امیر مجلس ہیں یہ لوگ. خیر میرا موضوع سن 40 ہے. ہاتھ میں خنجر سینے پہ قرآن لے کے رہیں گے پاکستان. یہ ہم اور کپڑے کا جھنڈا نہیں بھائی، کاغذ کی جھنڈیاں بنائے ہوئے ہم اس کے اوپر یہ لکھ کر اپنے گلی کوچوں میں ہندوؤں کے جی پر مونگ ڈلنے کے لیے، انہیں جلانے کے لیے، ہم اکثریتی مسلمان علاقے کے لوگ تھے، اپنی جھنڈیاں لے کے پھرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے 4 ساڑھے 4 سال. یہ وہ بچے، برا نہ مانیے گا، شاہد عباس آپ کی انتظامیہ کے تحت ایک بات کہہ دوں. آپ بڑے مزے سے لوٹ مار کر رہے ہیں اس ملک کی، کوئی نہیں پوچھ رہا. جو جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے. تاجر اپنی دنیا میں ہے، معاف کیجئے معلم اپنی دنیا میں کام کر رہا ہے کاروبار کا. پڑھ کے نہیں آتا گھر سے. معلم کا کتاب سے رشتہ نہیں رہا. ایک زمانے میں خلاصے سے رشتہ تھا، وہ بھی اب نہیں رہا، وہ بھی اب نہیں رہا. میں ان لوگوں میں ہوں کہ جنہوں نے 40 کی اس پکار پر، دیکھیے پاکستان میں 2 قراردادوں کا ذکر آئے گا تاریخ میں. ایک ہے قرارداد پاکستان، یہ ہے 40 کی 23 مارچ کی. ایک کا نام ہے قرارداد مقاصد، وہ بھی مارچ میں 1949 میں پہلے اجلاس میں پاکستان کے پیش کی گئی 40 کی وضاحت کے لیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ان دونوں قراردادوں کے اثرات کا پھل کڑوا اور میٹھا. کڑوا تو ہم جیسوں نے پایا ہے بھائی، میٹھا آپ نے پایا. وزیر، امیر، کبیر، افسر، حاکم، سپہ سالار آپ، ہم وہاں غلام تھے. یہ بتلا رہا ہوں. زمینیں تھیں ہماری، پرانے مکان بھی تھے ہمارے، گھوڑے، گاڑیاں، بگھیاں، لہڑو، بہلیاں، تانگے، یہ بھی تھے. آپ کی طرح کیڈلک نہیں تھی، یہ میں مانتا ہوں. ہم نے جب سفر کیا پاکستان کی طرف، برادران عزیز یہ کہانی بھی سن لیجئے گا. آپ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں،
بڑی بڑی تیز رفتار گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، آپ بسوں پہ، ایئر کنڈیشن بسوں پہ سفر کرتے ہیں۔ ہم نے اس خواب کی تعبیر اپنے ملک کی طرف جب سفر کیا تو جیسلمیر کے صحرا میں اڑتی ہوئی خاک کے درمیان 6 دن 7 راتیں اونٹوں پہ سفر کیا ہے ہم نے۔ تب ہم جیسلمیر سے مناباؤ پہنچے، سندھ کا ایک علاقہ۔ جیسلمیر اور مناباؤ کے درمیان ریل کی پٹری کا یہ عالم تھا کہ انجن ٹرمینس نہیں رکھتا تھا، یعنی انجن اپنا اگر منہ ادھر ہے، حیدرآباد سے اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے تو وہ واپس کیسے آئے گی؟ ٹرمینس نہیں ہے، وہ مناباؤ بلاکڈ ہے، لہذا گاڑی 3 گھنٹے الٹی چل کر آتی تھی، 3 گھنٹے الٹی گاڑی، مال گاڑی پیچھے پلٹ کر حیدرآباد تک آتی تھی۔ ہم نے اس گاڑی پر جیسلمیر سے، جیسلمیر گڑھ مکھ اسٹیشن وہ قتل گاہ ہے بھائی، وہ قتل گاہ بھی خوب ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں بھانجا ماموں کہاں ہیں، ماموں غسل خانے کے آگے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، یہ گڑھ مکھ اسٹیشن، وہاں سے نکل رہے ہیں مسلمان۔ میں بھوک کے عالم میں پانی پینے اترا ہوں، ابھی چڑھ رہا ہوں کہ گاڑی کو سگنل دینے والے، سیٹی بجانے والے گارڈ نے مجھے دھکا دے دیا، اور میں یعنی مجھ جیسے کئی ماؤں سے پلیٹ فارم پہ جدا ہو گئے اور گاڑی جان بوجھ کر آگے بڑھا دی گئی۔ بھائی بڑے المیوں کے ساتھ یہ سفر ہے۔ یہ تمام زندگی پاکستان کے طلب کے بعد، پاکستان میں پہنچنے کے بعد سارے تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں جسے کہنے کے لیے میرے اندر کے فرشتوں نے مجھ پر وحی اتاری ہے پروردگار کی طرف سے۔ اول یہ کہ ہم نے پایا کم کھویا زیادہ ہے۔ ہم نے بھوک زیادہ لی ہے اس کھانے کے مقابل جو ہم کھاتے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ علم ہم نے اب زیادہ لیا ہے، غور سے سنیے، علم زیادہ لیا ہے، لیکن علم کا معیار کچھ نہیں رہا۔ بالکل صحیح، علم کا معیار نہیں رہا۔ ہماری عمارتیں 300 سال پرانی عمارت، میں لے چلتا ہوں آپ کو لاہور، میں 150 سال ایمرسن کالج لیڈیز والا جو وہاں لے چلتا ہوں۔ عمارت کی کسی اینٹ میں کہیں شوریدہ، کہیں خستگی، چھتوں کا گرنا، دیواروں پہ نئی پلاسٹرنگ کی ضرورت، 150 سال 200 سال۔ اور میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کے پاس جا رہا ہوں اور ایک گیلری سے گزر رہا ہوں۔ کتنے دن ہوئے ہیں بھائی؟ جمعہ 8 دن، کھڈے، سیم شور،
اور جگہ جگہ سے اینٹیں اکھڑ رہی ہیں، فرش ادھڑ رہا ہے، اوبڑ ہے کھابڑ ہے، میں گر گر پڑتا ہوں اور سنبھل رہا ہوں۔ کتنے دن ہوئے بھائی اس یونیورسٹی کو؟ لاہور کی مال روڈ میری مادر علمی ہے۔ میں سن 59-60 میں پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں۔ میں وہ سادہ سیدھی سنگین اچھی خوبصورت ایک عمارت دکھاتا ہوں، اس کی کسی ایک اینٹ کے اوپر آپ شورا لگا ہوا دکھا دیجئے مجھے، کھویا کم۔ اگر آپ نے خوش ہو رہے ہوں تو میں کہہ دوں آپ نے پایا تو کچھ بھی نہیں ہے اور کھویا آپ نے زیادہ ہے۔ عمارتیں، ایمرسن کالج، میں اس میں 31 سال پڑھاتا رہا ہوں۔ ایمرسن کالج، یہ ایمرسن کالج کچہری کے سامنے جو ہے وہ بہت پرانا، اور یہ ایمرسن کالج جو بوسن روڈ ہے آج کا، جگہ جگہ پلسٹر اتر رہا ہے، اینٹیں اکھڑی پڑی ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ 50-60 سال پرانی عمارت۔ عمارتوں کا معیار، ٹھیکیداری کا نظام، آج سڑک بناتے ہیں کل توڑ دیتے ہیں۔ اے باخبر لوگوں، لندن میں ایک جگہ ہے پیکیڈلی سرکس، پیکیڈلی سرکس آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے یہاں ذرا عام معنوں میں تماشا گری کے لیے ہے، انگریزی میں سرکس گولائی کو کہتے ہیں، چکر کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر روز سرکس چکر بنتے ہیں، اور میونسپیلٹیز بھائی ٹھیکیداروں کی گریڈیشن کی کہانی مجھ سے کبھی سن لیجئے، اے بی سی، کتنی پرسنٹیج کس کی ہے، اور سڑک کی چوڑائی کتنی اندراج میں ہے اور تعمیر میں کتنی ہے۔ بہت کھو دیا آپ نے، پایا کچھ نہیں ہے۔ پیکیڈلی سرکس 213 سال سے اسی طرح گولائی میں موجود ہے۔ ملتان کے کتنے سرکس آپ کی، کسی کی 50 سال، کسی کی 40، کسی کی 30، کسی کی 60، یہ عمریں کتنے آپ نے چکر دیکھے ہوں گے، نواں شہر سے لے کر اور یہاں تک۔ وہ کہاں گئے چکر، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر بنائے چلے جاتے ہیں، پلاننگ صحیح نہیں۔ ہم نے کھویا زیادہ ہے۔ سنیے گا اے بے روزگار دوستو، کالی پیلی میلی سندیں مڑی تڑی خستہ حالت میں جیبوں میں ڈالے پھر رہے ہو، نوکریاں جب تک سفارش نہیں ہوگی نہیں مل سکتی۔ بڑے بڑے گو کہ میں نے بتایا معیار تو بس ایسا ہی ہے، لیکن کاغذ تو ہوتا ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں۔ کھویا ہم نے۔ یہ باتوں میں مت آئیے سیاسی جادوگروں کی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے یہ کر دیا ہے، کمر توڑ دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ برداشت نہیں ہوں گی، عزم ہمارا بڑا بلند ہے، فلاں 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 فلاں۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کچھ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ کر کے کیا میں پیکیڈلی سرکس کی بات ابھی کروں گا، کچھ کر کے دکھاؤ۔ ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی میرے بزرگ دوست فرانس سے پیرس سے پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں کر آئے اور جامعہ اسلامیہ بھاولپور کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ شرم سے ڈوب مرے۔ اسلام کی پی ایچ ڈی، عربی کی پی ایچ ڈی،
آپ پیرس سے کر کے فخر کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جانمازیں آپ کے سامنے بچھی ہوئی ہیں جو چائنا بنا رہا ہے, جس کا خدا پہ کوئی یقین نہیں ہے. ڈوب مریے بھائی. وہ تسبیحیں گھما رہی ہیں خاتون اول و دوم سوم, جس کو چاہیں بنا دیں آپ خاتون. پہلے بیویاں سنی تھی خاتون اول, اب بیٹیاں بھی خاتون اول ہو سکتی ہیں, کوئی بات نہیں. پہلے بیویاں سنی تھی, اور دو ہوں تو اور مشکل تھی. حنیف رامے کا ناول پڑھیے اگین, اس میں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ مسٹر اور مسز بلایا جائے تو اس آدمی کے لیے کیا لکھیں گے, جس کے لیے بہت سے ایسے آپشن موجود. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پکیٹلی سرکس آج بھی تھوڑا چھوٹا سا ہے, کوئی بہت شاندار نہیں ہے. مجھے کوئی 6-7 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا. میں نے دیکھا اسی شان و شوکت سے انہی اینٹوں کے اوپر گولائی پہ رات شام کو لوگ تفریح بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کوئی پارک اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. ہر روز ٹھیکیداروں, انجینئروں, ایگزیکٹو اور ایس ڈی اوز کے ہتھے چڑھ گیا ہے, اس کی شکل ہی بدلتی رہتی. بھائی ہم نے تو اپنی عظیم الشان عیدگاہ کا چہرہ مہرہ بدل دیا کسی کے کہنے سے. بھائی کیا ہے, کون ہیں آپ لوگ؟ ہم نے کھویا زیادہ ہے, ہم نے پایا کم ہے. میں نے بھی کہا کہ اپنی مڑی توڑی, بھائی یہ المیہ, یہ رسا, یہ داستان غم پڑھنے کا وقت نہیں ہے. لیکن دل دکھے ہوئے آپ ہیں اور جی میلا میرا ہے. میں نے تمیز کی ہے آپ میں اور اپنے. زخم خوردہ آپ ہیں, کسک مجھے ہو رہی ہے. ہم نے کھویا زیادہ ہے, پایا کچھ نہیں ہے. 1960 میں میں نے اپنا نتیجہ لیا. عجیب اتفاق ہے کہ اس شہر کے ایک بڑے صاحب ڈاکٹر اسلم انصاری میرے ہم جماعت تھے. وہ 5ویں جماعت میں تھے, میں 6ٹھی, 5th ایئر 6th ایئر میں. ہم دونوں وہاں یعنی امتحان دے کر پاس ہوئے. شبنم شکیل ایک بڑی مشہور شاعرہ, انیس ناگی عرصہ جدید میں نثر نو کے بہت بڑے شاعر, یہ سب لوگ ہم موجود تھے وہاں. آپ بھائی سنیے کہ ہم نے کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے. 3 ستمبر کو پبلک سروس کمیشن نے پنجاب یونیورسٹی کو لکھا کہ آپ کے پہلے 15 طالب علم جن کے نمبر اوپر آتے ہیں ان کی فہرست ہمیں بھیج دیجیے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا نعمتیں ماں کے پیٹ میں پل رہی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو نہیں پتہ. 9 ستمبر کو ڈاکیے نے, بھائی کیا زمانے یاد کریں, سائیکل پہ گھنٹی لگی ہوتی تھی, ایک گھنٹی بجائی اس نے. میں نکل کے گیا اور یہ لیجئے کاغذ, پبلک سروس کمیشن پنجاب کا اپوائنٹمنٹ لیٹر اسد عریف صاحب کے نام گھر پر پایا. لکھا تھا پوسٹنگ لائکلی ٹو بیکم پرماننٹ, ناٹ پرماننٹ, یہ لکھا ہوا. سبجیکٹ ٹو اپیئر بیفور کمیشن, یعنی وہ جو ڈیٹ آتی ہیں اس میں ہم جا کے.
گھر بیٹھے سن 60 تک کا پاکستان، اے کاش ہمیں لوٹا دو، ہمیں وہ بھی قبول ہے، ہمیں وہ بھی قبول ہے۔ ہم تھوڑے بہت کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن یہاں آ کر غریب ہو گئے۔ کہاں؟ جب ہم یہاں پہنچے 50 میں، اس وقت 1 روپیہ 10 پیسے کا 5 سیر آٹا آتا تھا۔ 1 روپیہ اور کچھ پیسے کا کیا آتا تھا؟ 5 سیر آٹا آتا تھا۔ ہمارے پڑوسی نے کہا آپ بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہاں سے پرچون سے لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگے اکبری منڈی چلے جائیے، 6.25 روپے کی بوری گیہوں کی۔ یہ کہانی نہیں ہے لوگوں دعا کرو سن 55 کا پاکستان آ جائے۔ یہ آنے والے 5 سال اس کے، 10 سال اس کے، باپ وزیر، بیٹی وزیر، بھتیجا افسر، وہ داماد یہ اور بہنوئی یہ، ہم زلف یہ۔ بھئی یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے میرا؟ مجھے وہ زمانہ واپس کر دو۔ کون سا؟ جس میں میری ماں حسین آگاہی سودا لینے جائے رات کے 11 بجے تو اس کے ساتھ مددگار بچہ نہ جائے، نظام ریاست اس کے ساتھ ساتھ چلے، انتظامیہ اس کے ساتھ ساتھ چلے، اور وہ اسی طرح حفاظت کے ساتھ گھر واپس آ جائے۔ میں نے لاہور میں بڑے برے محلے میں تربیت پائی ہے۔ بھائی برا نہ مان جائیے آپ اسے برا کہنے پہ، آپ برا نہ مان جائیے اگر کوئی وہاں کا ہو۔ کیوں کہا میں نے؟ گوال منڈی میں نے تربیت پائی ہے۔ گوال منڈی کھانے کی بد احتیاطی اور بدماشی دونوں کے لیے الگ الگ رخ رکھتا تھا۔ کھانے پینے کی بد احتیاطی بڑی کھانے کی وہر تھی۔ ایک آنے کا عمدہ کلچا پاپا سعید کا اگر آپ 4 آنے والی لسی سے کھائیں 1 دن پورا گزر سکتا تھا۔ بھائی مجھے 56 کا پاکستان دے دو، میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ مجھے 24 کا پاکستان نہیں چاہیے جہاں میں سر جھکا دوں، جہاں میں نماز اس خوف سے نہیں پڑھ سکتا کہ نکلتے ہوئے کوئی مجھے مسلک کے اختلاف کی بنیاد پہ قتل نہ کر دے۔ کیا کس ملک میں میں رہتا ہوں؟ کس ملک؟ مجھے سن 60 65 55 54 53 48 کا پاکستان دے دو، میں اس پر گزارا کر لوں گا۔ بھائی میں جس طرح کا انسان ہوں اس کا ایک مسلک ہے، وہ بھی بتا دوں، اجازت ہے؟ میں اب سچ بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا، لیکن عمر بھر ڈرتا رہا ہوں، اب نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کہ مجھے معلوم ہے کہ سچ کہنے والوں کا کال پڑ گیا ہے، قحط الرجال ہے سچ کہنے والوں کا۔ میں سچ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ سچ اور بھی کہوں گا۔ اگر آپ اجازت دیجیے، مجھے کوئی کسی کانفرنس وغیرہ کرنے کی، بیانیہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اب 87ویں سال سے بڑی بہادری کے ساتھ گزر رہا ہوں،
اور ابھی صدیوں جیوں گا میں جناب. جینا ہے امام حسین کی طرح. کیا 58-59 سال کیا ہوتے ہیں آدمی کے بھائی. ہر صبح جب سورج نکلتا ہے وہ ایک نئی سانس لے کے ایک نیا قداور انسان نظر آتا ہے. سچ بولنا چاہیے, سچ. استقامت, استقلال, اخلاص, اس کو اپنا منشور بنائیے. یہ جو معلم ہے, معلم خاص طور پر یہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں, عالم ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے, پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں پریشان ہیں, انہیں کچھ مل نہیں رہا ہے. یہ دیں گے کیا بھائی؟ جسے کچھ ملے گا وہی دے گا. بالکل صحیح. وہ دے گا. جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اس وقت سب سے زیادہ 47 کی قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے, مولوی فضل الحق نے پیش کی ہے. مولوی فضل الحق نے بنگالی تھے, انہوں نے قرارداد پڑھ کر پہلے پیش کی ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ اس نئی مملکت میں ہر شخص کو اس کی اہلیت کے مطابق ہم حق دیں گے, خواہ کسی بھی طبقے اور کسی بھی مسلک اور عقیدے کا ہو. ہم نے اس کو بھی پامال کر دیا. ترقی یہاں تک اس کی ہے, اس کی نہیں ہے. نارمس پڑھ کے دیکھیے مختلف ڈپارٹمنٹس کے. اس کی ترقی یہاں تک ہے, پریکٹس کیا ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. اس کو نوکری میں یہاں تک رکھنا ہے, نہیں نکالنا. کیا زمانہ آ گیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہو سکے تو اپنی طبیعت میں وہ استقلال پیدا کیجئے جو پاکستان کے منشور کا حصہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی اہلیت کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے. ہر شخص کو. بہت اچھا. کیسی فریب زدہ قوم ہے کہ ایک مشین اسی نام اسی کمپنی کی آپ کے پاس آتی ہے, چائنا کی بنی ہوئی, اسی نام اسی کمپنی کی نیو یارک میں بھی جا رہی ہے, امریکہ میں بھی جا رہی ہے. دونوں کے معیار الگ الگ ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ بنانے والا ملک ایک, کمپنی ایک, ضرورت مند ایک جیسے. یہ اس پروڈکٹ کا, صنعت کا معیار کیوں گھٹیا؟ لہذا پاکستان میں چائنا کی بنائی ہوئی لوئسٹ کوالٹی سپلائی ہوتی ہے. LED, LCD, براؤزرز, آئیکن سسٹم, IT کے انسٹرومنٹ سب گھٹیا درجے کے. یہ قوم اسی قابل ہے, یہ قوم اسی قابل ہے. کیوں کہ اس کا معیار یہ ہو گیا کہ اسے یہ چیز دی جائے. ان کا یہ معیار ہے. اپنے آپ میں اتنی قوت پیدا کیجئے کہ لوگ, بھائی میرا بچہ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے. بھائی کبھی کسی امریکن نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا بچہ لاہور پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا؟ آپ کہاں کھڑے ہیں بھائی, کہاں کھڑے ہیں؟ یہ گاڑی میں نے آسٹن کی بیلجیم سے منگوائی ہے. ارے بھائی کبھی ایک بات اور کہہ دوں, مجھے بعد میں بات یاد آ گئی. آپ نے اپنے صنعت کاروں کو بہت برا بھلا کہا.
اور کہا یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لوٹ رہے ہیں پاکستان کو. اور یہ 22 خاندان ہیں، نام لینے شروع کر دیا. بھائی وہ صنعت کار سب کے سب فرانس، امریکہ، برطانیہ، دبئی میں کاروبار کرنے لگے. آپ کو ٹھن ٹھن گوپال دکھا دیا انہوں نے. آپ کو معلوم ہے کہ فورڈ کا ٹرک آپ بناتے تھے، اسمبل کرتے تھے. کیا کہنا، آپ کی گاڑیوں میں سیوک بھی کراچی میں اسمبل ہونے لگی تھی. آپ کے بڑی بسیں جنہیں آپ لاری کہتے تھے، ملتان کی ایک مشہور کمپنی تھی ہری کے ٹرانسپورٹ، 50 سال پہلے، بڑی اس کی گاڑیاں بڑی مضبوط تھیں کہ اگر لاہور کے قلعے سے ٹکرا دیں قلعے کی دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ نہ ٹوٹتی، اتنی مضبوط گاڑیاں. بھائی وہ صنعت کار آپ نے انہیں ڈی مورلائز کر دیا. صنعت کار کو ڈی مورلائز، دو طبقوں کو کبھی کمزور مت کیجئے، ایک استاد کو اور ایک صنعت کار کو، ورنہ معیار آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ قرارداد پاکستان کے حوالے سے جب بہت سی باتیں کہیں تو یہ باتیں بھی ضرور کیجئے، جن میں سے 2-2.5 باتیں رہ گئی ہیں، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس ملک کو اب سنبھالے گا کون بھائی؟ یہ شاعروں نے بڑے پتے کی. بھائی وہی اترتی ہے آج بھی، نبوت والی نہیں، معاف کیجئے، پیغمبری والی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں، آسمانی خیالات. یہ شاعر روز و شب تار برقی لگی ہوئی ہے ان کے پاس، اترتے رہتے باتیں کرتے ہیں. بڑی عمدہ بات کی ہے، بہت عمدہ بات کی ہے. مختار علی نے ایک پیغام دیا، آپ دیکھیے گا اس کے اندر سے زندگی ہے. کون سنبھالے گا اس ملک کو؟ یہ نظام تو معاف کیجئے بندہ پرور. میں سر جھکا کر آپ کے قدموں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سر جھکا کر آپ کے قدموں. بہت مشکل ہے، میں بڑا مغرور آدمی ہوں، لیکن یہ بات بہت بڑی تھی اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عاجزی سے، اس ملک کو اگر تبدیل کرنا ہے تو نظام سیاست کو اور نظام ریاست کو بالکل تبدیل کرنا پڑے گا. وہ جو اپنے نام کی املا نہیں لکھ سکتے، بیویوں آپ سے بات کر رہا ہوں، بھائیوں آپ سے بھی، جو سیاستدان اپنے نام کی صحیح املا نہیں لکھ سکتے، وہ اس ملک کا قانون بناتے ہیں. اس کا سرکاری نام پتہ ہے کیا؟ موجودہ سسٹم کی بڑی چودراہٹ، بڑی چوپال کا نام جانتے ہیں کیا ہے اصل میں؟ آئین ساز اسمبلی، قانون ساز اسمبلی ہے، اور وہاں پہنچنے کی تعلیمی شرط کوئی نہیں ہے. تعلیمی شرط کوئی نہیں، نظام کو بدلنا پڑے گا. میں ایک پاکستانی ہوں بالکل، اور سرکاری ملازم ہوں. میں ریاست کو سلام کرتا ہوں، اداروں کی تعظیم کرتا ہوں، لیکن سچی بات کہنے کے لیے مجھے
اتنی اجازت ضروری ہونی چاہیے کہ اس پاکستان کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے نظام انتظامیہ کو، نظام سیاسیہ کو نئی صورت میں لائیے، نئے معیار قائم کیجئے۔ آپ نے معیار تو اس طرح برباد کرنے شروع کیے ہیں کہ جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ شہادت کا معیار ہی ستیہ ناش کر دیا، جس اپنے آدمی کو شہید اور دوسرے کو ہلاک۔ بھئی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کوئی اپنے پسندیدہ کو یہ اور اس کو وہ، بھئی یہ کون سا معیار ختم کر دیا۔ ہمارے اس نظام میں لفظیات کو اتنا پامال کر دیا گیا ہے، اتنا پامال کر دیا گیا ہے، ان کا تصور پاکستانی ریاست کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مثلاً کوئی قانون قرآن و بھائی سننے والے، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ اجازت ہے؟ 3 دفعہ پوچھوں گا، پکا ہو جاؤں گا۔ اجازت ہے؟ کوئی قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، روز بنا رہے ہیں۔ نکاح کا ایک فارم دیکھا میں نے جس میں لکھا ہے کہ آیا دولہا میاں نے نکاح کے وقت یہ کالم بھرا ہے؟ اسلامی ریاست کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا۔ کالم بھرا ہے کہ کوئی پہلی بیوی ہے ان کی یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، مولوی صاحب نے کہا ٹھیک، آپ نے کہا ہاں، تو نیچے ایک موٹا سا کالم اور ہے، خوفناک، ہیبتناک، ڈرا دینے والا۔ اگر ہے تو کیا اس سے اجازت لی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر لی ہے تو لگائیے کاغذ، بتائیے کہاں لیے۔ یہ قرآن و سنت ہے؟ یہ قرآن و سنت بھائی کہاں کا ہے کہ دوسری کرنے کے لیے پہلی سے آپ اجازت نامہ حاصل کریں؟ حکومت پاکستان کا یہ حکومت پاکستان بھائی مدینے کی ریاست لا رہے ہیں۔ بھائی 1940 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ریاست مدینہ آپ لا رہے ہیں۔ میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں نا، یعنی آپ کے ہی زمانے کا آدمی ہوں نا، کوئی حضور کے زمانے کا تو نہیں ہوں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا آدمی تو نہیں ہوں، آپ کے زمانے کا ہوں اور آپ میرے زمانے کے۔ مدینے کی ریاست کا نظام لائیں گے تو سب سے پہلے میری نگاہ موجودہ مدینے پہ اٹھے گی۔ وہاں تو بادشاہ سلامت اور ان کے 14 بیٹے حکمرانی کر رہے ہیں، یہ مدینے کی ریاست ہوگی۔ لفظیات کو ایسا مروڑا توڑا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوں، یہی ہے نا لکھا ہوا ہے۔ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے یہ خواتین و بچے اور استاد بیٹھے، کیا قرآن مجید میں یہ لکھا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم؟ تمہارے ہاں بڑائی کا معیار یہ ہے کہ اس کی نیکی کا گراف کیا ہے، بہت اچھا۔ سچ کا معیار کیا ہے، تقوی کا معیار کیا ہے، سچائی کا معیار کیا ہے، امانت کا معیار کیا ہے، اور تمام فضیلتیں اس بڑائی میں آتی ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کس کے زیادہ ہیں، وہ بڑا ہے، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا متقی ہو، اسے ایک کونے میں لگا دیں گے، بعد میں وہ رو رہا ہے بیچارہ۔ کوئی قانون، کوئی لفظ، کوئی عبارت، کوئی جملہ
ایسا مت لکھیے کہ اس کے بچے بھی مذاق اڑانے والے آگے نکل کر نظر آ رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے ضابطۂ حیات میں سچ کو ایک امانت بنائیے، اور اس ملک کو ایک خیرات کی ضرورت ہے۔ اے بارگاہ دولت کے فرما برداروں، میں نے سرمایہ داروں نہیں کہا، بارگاہ دولت کے فرما برداروں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پاکستان کو ایک نئی حرارت نفس کی ضرورت ہے، اور وہ آپ ہیں۔ کچھ کر کے دکھائیے اور نظر آئے، اچھا لگے، بھلا ہو، اور ہم سب خوشی سے زندگی گزاریں۔